ایک بہت خوبصورت درختوں سے گھرے ہوئے ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان میں ایک سلطنت واقع تھی، جس میں ایک بہت نیک دل انسان حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کا ایک بہت پیارا اور ہونہار بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ نے اچھے سے اچھے جادوگر استاد کا انتخاب کیا جو اس کو جادوئی تعلیم آگے دیا کرتے تھے۔ حسن کو مختلف جادوئی چیزیں لینے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاس مختلف جادوئی چیزیں جمع کرتا رہتا تھا۔ اس کی اس خواہش کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دن اس کے استاد نے اسے ایک قالین تحفے میں دیا، جس کو حاصل کر کے حسن بہت خوش تھا۔ اس کے استاد نے کہا، شہزادے، آپ جہاں چاہو گے یہ آپ کو اڑا کر لے جائے گا۔ شہزادے کو وہ تحفہ بہت پسند آیا اور اس نے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ ایک سمندر کے پاس سے جا رہا تھا کہ ایک پتھر کے قریب اسے ایک نقشہ پڑا ہوا ملا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کافی پرانا نقشہ ہے اور اس کے اوپر کسی جزیرے کا نشان بنا ہوا ہے۔ وہ نقشہ اٹھا کر واپس آ گیا اور اپنے بادشاہ بابا سے کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہاں ایک خزانہ دفن ہے جسے ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر وہ خزانہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنی سلطنت کی مزید خدمت کر سکتے ہیں اور ہماری سلطنت خوشحالی میں مزید چلی جائے گی۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ جادوئی خزانہ جادوئی خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر شہزادہ وہاں جائے گا اسے مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے اس بات پہ انکار کر دیا، لیکن شہزادے کے بہت اصرار پر بادشاہ مان گیا۔ دوسرے دن شہزادہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ وہ جادوئی قالین پہ اڑتا ہوا کچھ دور جا کر اس جزیرے کے پاس پہنچنے ہی لگا تھا کہ طوفان آ گیا اور سمندری لہروں سے ٹکرا کر شہزادہ پانی میں جا گرا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی جو شہزادے کے پاس بیٹھے ہوئی تھی۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میں یہاں پر خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا نام حسن ہے۔ شہزادے نے اپنے بارے میں اس سے تمام باتیں بتا دیں۔ اس مخلوق نے کہا کہ وہ جادوئی خزانہ ہے جسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں 3 مختلف حصوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم ان میں کامیاب ہو گئے تو تم جادوئی خزانے تک پہنچ سکتے ہو، لیکن وہ تمام تینوں چیزیں موت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ شہزادے نے کہا، مجھے خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، تم مجھے پہلا راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا، پہلا راستہ ہے ایک چڑیل کی غار۔ اس کے پاس ایک کرسٹل ہے جو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اگر تمہیں وہ کرسٹل مل گیا تو تم دوسرا راستہ آسانی سے پار کر سکو گے۔ شہزادے نے اس سے اس چڑیل کی غار کا راستہ پوچھا اور وہ اپنے سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ جنگل کے بیچوں بیچ جاتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچا تو چڑیل اپنی غار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے کہا، تمہارے پاس موجود ایک قیمتی پتھر ہے جو میں نے حاصل کرنا ہے۔ اگر تم وہ مجھے دے دو تو میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ چڑیل ہنسنے لگی اور اس نے کہا، وہ قیمتی پتھر میرا ہے اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر وہ نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں آ گئی اور شہزادے نے کہا، پھر تو مجھے تم سے لڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی نکالی اور ایک جادو کرتے ہوئے اس کی طرف آگ کا وار کیا۔ شہزادہ بچتا بچاتا اپنی تلوار کے ساتھ اس پہ وار کرنے لگا۔ دونوں میں سخت لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ شہزادے نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل کے اوپر دے ماری، جس کے ساتھ وہ جادوگرنی وہاں پر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اب اس کو وہ پتھر تلاش کرنا تھا جو اس کی غار میں تھا۔
آگے پیچھے جب دھواں ہٹا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چمکدار چیز موجود ہو گئی ہے۔ جب اس نے پاس جا کے دیکھا تو یہ وہی پتھر تھا جس کی تلاش میں شہزادہ آیا تھا۔ اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ واپس آ گیا۔ واپس آ کر اب اس کا دوسرا مرحلہ تھا ایک پرانے سے قلعے میں جانا، جہاں پر ایک ڈریگن رہا کرتا تھا، اور اس ڈریگن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اسے اس ڈریگن کو ختم کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ پتھر ہی ہے جو مجھے کامیابی دلا سکتا ہے۔ اس نے اس پتھر کو اپنی جیب میں ڈالا اور ڈریگن کے قلعے کی طرف چل پڑا۔ آگے جاتے ہوئے جب وہ مشکل اور تنگ راستوں میں سے گزر رہا تھا تو اسے مختلف قسم کے جانوروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ پرانے سے قلعے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جاتے ہی جب اس نے اندر جانے کی کوشش کی تو اسے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے اس قلعے کے ارد گرد ایک نشان کسی نے باندھ دیا ہو اور قلعے کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکتا ہو۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ اس کے آگے پیچھے ایک حصار بنا گیا ہے جس میں کوئی عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اب اس کا کیا حل نکالا جائے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس کا خیال آیا کہ اس کے جیب میں جو کرسٹل پڑا ہوا ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے اندر جا سکتا ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کرسٹل کو سامنے کیا تو وہ رستہ خود بخود صاف ہو گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا ڈریگن ہے جو منہ سے آگ اگلتا ہے۔ اس نے شہزادے سے کہا تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے قلعے میں داخل ہونے کی؟ شہزادے نے کہا میں صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا مقصد ہے وہ خزانہ حاصل کرنا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تم مجھے وہ جادوئی چھڑی دے دو جو تمہارے قلعے میں موجود ہے۔ اس نے کہا وہ جادوئی چھڑی تمہیں نہیں مل سکتی۔ شہزادے نے کہا اس جادوئی چھڑی سے مجھے وہ رستہ تلاش کرنا ہے جہاں خزانہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں اگر وہ تم مجھے دے دو تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ڈریگن اس کی بات سن کے غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرأت؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے اوپر اپنی آگ پھینکنا شروع کر دی۔ دونوں میں سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ شہزادہ اپنے تلوار کے وار اس کے اوپر کر رہا تھا، لیکن بے سود، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈریگن کے پاس بہت طاقت تھی۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے وہ کرسٹل نکالا اور اس نے وہ اس کے سامنے کر دیا۔ جیسے کرسٹل کی چمک اس کے سامنے گئی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈریگن کو کچھ عجیب سا ہونے لگا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ہٹتے 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 وہ پیچھے ایک کمرے میں بھاگ گیا۔ ڈریگن کے وہاں سے بھاگتے ہی شہزادے نے سوچا کہ اب میں اس چھڑی کو تلاش کر لوں۔ وہ وہاں پر موجود پرانے حالوں میں دیکھنے لگا۔ یہاں وہاں تھوڑی دیر گھومنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ ایک جگہ سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جب وہ اس جگہ پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی چھڑی وہاں پر موجود ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی جادوئی چھڑی ہے جو خزانے کا پتہ دیتی ہے۔ اس نے وہ جادوئی چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس قلعے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر وہ بہت تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے تیسرا مرحلہ مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جا کر اس چھڑی کا استعمال کیا اور اس چھڑی کو ایک گول سرکل میں گھمایا۔ گول سرکل میں گھماتے ہی ایک رستہ بن گیا، جادوئی رستہ۔ ایک جادوئی دنیا سامنے آ گئی۔ شہزادہ اس جادوئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس جادوئی دنیا میں داخل ہوتے ہی عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، صرف شہزادہ ان کو دیکھ پا رہا تھا۔ شہزادے نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ جادوئی چیزیں ایک جگہ پر پہرا دے رہی تھیں۔ شہزادے نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خزانہ دفن ہے۔ شہزادہ وہاں چلا گیا۔ شہزادے کے ہاتھ میں وہ جادوئی چھڑی موجود تھی۔
اس نے اس جادوئی چھڑی کا اشارہ اس زمین کی طرف کیا۔ زمین خود بخود پٹ گئی اور نیچے سے ایک تابوت باہر آ گیا۔ جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں چمکدار چیزیں موجود تھیں، تمام جادوئی، جن میں سے چمک پھوٹ رہی تھی۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے کہا، یہ تو وہی خزانہ ہے جس کی تلاش میں آیا تھا۔ شہزادے نے اس چھڑی کا پھر سے اشارہ کیا۔ وہ خزانہ خود بخود غائب ہونے لگا۔ غائب ہو کر وہ شہزادے کے ایک جادوئی قالین کے اوپر آ گیا۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے پھر اسی جڑی چھڑی کا استعمال کر کے ایک رستہ بنایا اور اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ آ کر وہ اپنے جادوئی قالین پر سوار ہوا اور اپنے محل کی طرف واپس آ گیا۔ سلطنت میں داخل ہوتے ہی سب نے اس کا خوشی سے استقبال کیا، اور بادشاہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کتنے خزانے سے لدا ہوا آیا ہے۔ وہ خزانہ انہوں نے اپنی سلطنت کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا، اور یہ شہزادے کی بہت بڑی کامیابی تھی جس نے اس کا نام مزید روشن کر دیا۔